بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے تبدیلی کی ہوائیں ملک میں چل رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوائیں نظام کی تبدیلی کی نہیں بلکہ وزراء کی تبدیلی کی ہیں۔ وزراء کے آنے جانے کے علاوہ ایک وزیر اعلیٰ بھی ہیں جن کے جانے کی خبریں آئے روز اخباروں کی زینت بنتی رہتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو افواہیں چل رہی تھیں وہ محض افواہیں تھیں، اس میں کسی سچائی کا عمل دخل نہیں تھا۔ اب پھر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مائنس ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے تردید تو کر چکے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب۔ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ چوہان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو مائنس ہونے کی خبریں ہیں ماضی میں بھی بہت سی آتی رہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب انہیں وسیم اکرم پلس کہتے رہے اور کہتے رہے کہ 5 سال تک یہ حکومت سے کہیں نہیں جائیں گے۔ اس بار ان خبروں میں کس حد تک سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں یاسر، جہاں تک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، بڑے بڑے سینئر تجزیہ کاروں نے، بڑے بڑے معروف اینکرز نے، آپ نے بھی دیکھا، اور بڑے بڑے معروف ترین جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی اس پر بڑا شور مچایا۔ ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی رہی، سب کچھ چلتا رہا، لیکن میری اطلاع کے مطابق عثمان بزدار جو ہے تبدیل نہیں ہو رہے ابھی تک۔ تو جو اب کے موجودہ حالات میں تو ان کی دور دور تک تبدیلی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ دوسرا، جو شخص تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اتنے وزٹ نہیں کرتا، اتنے دورے نہیں کرتا۔ آج بھی وہ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، آج سے پہلے ڈیرہ غازی ہاں تھے، پھر زیارت بھی گئے۔ اور جو تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، جس سے پتہ ہوتا ہے کہ میری تبدیلی ممکن ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے کسی نہ کسی اور طریقے سے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بالکل سب کچھ جو ہے نا، سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ بزدار صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ، عثمان بزدار اپنے ترقیاتی کام بھی کروا رہے ہیں، اپنے وزٹ بھی کر رہے ہیں، احکامات بھی جاری کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ایک چیز جس کو شاید چوہان صاحب نہ مانے، حکومتی چونکہ ترجمان بھی ہیں، وزیر ہیں، لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ کہتے ہیں نا، یہ پتھر کسی اور جگہ سے نہیں آیا، یہ پتھر اپنوں نے ہی مارا ہے۔ یاسر، یہ میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ پتھر جو ہے یہ ان کی اپنی ہی جماعت کے اندر سے کہیں سے پراپوگنڈا نکلا ہے۔ میرے پاس تو بہت سی چیزیں موجود ہیں کہ کہاں سے پراپوگنڈا شروع ہوا، اب تو نام بھی منظر عام پر آنے شروع ہو گیا۔ مجھے پتا ہے جن لوگوں کے نام منظر عام پہ آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی تردید کیوں نہیں کر رہا؟ اگر تردید نہیں کر رہا تو کسی کی کسی جگہ منشا تو شامل ہے نا۔ کس کے جو ہے میڈیا سیل قائم کر رہے ہیں، کون کس کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو۔ پھر بیوروکریسی میں بھی میرے پاس نام موجود ہیں کہ کون کون سے افسران جو ہیں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ہوا دو۔ مثلا میرے پاس ایک سیکٹری کا نام موجود ہے جس نے مجھے کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس نے مجھے یہ بات کہی چوہان صاحب کہ جناب اس شور کو ڈالتے رہیں کہ وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، یہ اپنی مصیبت میں پھنسے گا تو ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ بات ہے، تو آگے تو چوہان صاحب بتا سکتے ہیں۔ چوہان صاحب، ماضی میں بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن ان خبروں کے بعد وزراء تبدیل ہو جاتے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ قائم رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ایسی خبریں پھیلاتا کون ہے؟ کس کا مفاد ہوتا ہے ایسی خبریں پھیلانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 22 مہینے ہو گئے ہیں، میں اور آپ یہ باتیں سن کے تنگ آ گئے ہیں، ٹھیک جی، اور کان پک گئے ہیں۔ اور میں نے ان 22 مہینوں میں 20 دفعہ پریس کانفرنس کر کے بھی اور اپنی میڈیا سٹیٹمنٹ سے بھی یہ چیزیں کلیئر کی کہ کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں نون لیگ کا میڈیا سیل ہے، وہ بھی انوالو ہے اس میں۔ آپ نے جو اپنا تجزیہ پیش کیا، بالکل میں آپ کی اس بات کے ساتھ ایگری ہوں کہ اندر اور باہر انڈیجینیسلی اور ایکسیجینیسلی بہت سے فیکٹرز ہیں جن کی جناب یہ خواہش ہو سکتی ہے، یہ تڑپ ہو سکتی ہے، یہ ول ہو سکتی ہے، یہ وش ہو سکتی ہے، یا یہ ان کی آتما کو جناب وہ شانتی مل سکتی ہے، یہ چیز ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج پھر میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جب تک اشیرباد، جب تک سرپرستی، جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جناب ان کی ہاتھ ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ اور اگلی بات بھی کرتا ہوں، میں ایک انتہائی اہم عہدے پہ فائز ہونے کے ناطے اور ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 100% عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے 3 دنوں میں یہ بڑا ڈرامہ اٹھا ہوا ہے، 3 دن سے پھر
یقین جانے مجھے لوگ بیپر دیتے ہیں، میں تو صرف رانا عظیم صاحب کے ساتھ جو پیار محبت اور تعلق ہے اس کی وجہ سے اس ایشو کے اوپر آپ کے پروگرام میں آیا ہوں، ورنہ پچھلے 3 دنوں میں ہر چینل نے، تمام کے تمام چینلز ہیں جو لیڈنگز ہیں، سب نے مجھ سے بیپر لینے کی کوشش کی. میں نے کہا یار خدا کا واسطہ اس ایشو کے اوپر جو بیس لیس ایشو ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کوئی رمق ہی نہیں ہے جس ایشو کے اندر، میں اس کے اوپر کیوں بیان دوں. تو میں آج پہلی دفعہ پچھلے 3 دنوں میں یہ میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آپ کے پروگرام کے وساطت سے پورے پاکستان کی عوام کے لیے بھی، ابھی 10 دن پہلے یہ مائنس عمران خان صاحب کا جناب لولی پاپ لے کے گھوم رہی تھی ساری یہ غیر متحدہ اپوزیشن. اب یہ غیر متحدہ اپوزیشن جناب مائنس بزدار یہ اتنے بیرا روی کے شکار ہو چکے ہیں سیاسی طور پہ، ٹکرے مارتے ہیں، کبھی اے پی سی، کبھی مائنس عمران خان، کبھی مائنس بزدار، کبھی مائنس جناب سپیکر، کبھی مائنس فلاں، کبھی مائنس فلاں. لیکن چلے چوہان صاحب، جیسا کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اندر سے افراد بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو ایسی خبریں گردش کروانا چاہتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ سر میں آپ اس کے اوپر بینگ اے منسٹر میں تو نہیں آپ کے ساتھ کھول کے بات کر سکتا. میں نے ہلکی سی ایک ڈوز دی تھی کچھ دن پہلے جو ہے نا، اس کے اوپر بھی بڑا تماشا مچا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو اندر کے بھی لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ کہنا ہے نا کہ وہ جو نا ہانڈی کا منہ کھلا ہوئے تو بلیاں شرم کرنی چاہیے جو ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں بس میرے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال جو ہے. چوہان صاحب، کل لاہور شہر میں ایک بہت بڑا کھانا دیا گیا، 20 کے قریب مسلم لیگ نون کے ارکان جو ہیں اس کھانے میں شامل تھے. ہاں، اور مزید ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. سر ان 20 میں تو وہ بھی ارکان شامل نہیں تھے جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا، آپ کے ساتھ علیحدہ رابطے میں لوگ ہیں؟ اچھا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ سر یہ میں بتا رہا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں 4-5 دفعہ پچھلے 3 مہینوں میں بتا چکا ہوں، یہ تقریباً 45-50 کے قریب افراد مرکز میں ہیں، اتنے ہی صوبے میں ہیں. مرکز میں تھوڑا کم ہے لیکن صوبے میں ان کے تقریباً 45-50 افراد ہیں جو اکے پھکے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس آل شریف سے اور ان کی کرتوتوں سے. دیکھا نا، کل انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم اپنی قیادت کی کسی کرپشن بددیانتی 2 نمبری ٹکے ماری میں ہم ان کو تعاون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. سر پچھلے 2 سالوں میں ان کی آنکھیں کھلی ہیں جب نیب نے ان کا ایک کرتوت جو ہے نا، اس نواز شریف صاحب کے خاندان کا، شہباز شریف صاحب کے خاندان کا، ان کی ٹیٹیاں، ان کی 2 نمبریاں، ان کی چکر بازیاں، ان کے جعلی اکاؤنٹس، ان کے خربوں روپے کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، ان کے تو کیسز ہی نہیں ختم ہوتے، ان کی تو 2 نمبری ہی نہیں ختم ہوتی. اتنے بڑے کاریگر اور فنکار لوگ ہیں قسم خدا کی یہ کہ بندہ بعض تو قسم خدا کی ان پہ بڑا پیار آتا ہے. میں سچی بات کروں، ان پہ بعض بڑا پیار آتا ہے کہ یار اتنی حرام کاری میں انہوں نے اتنی اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، سماجی مالی حرام کاری میں، کہ یار ان کے ایشوز ہی نہیں ختم ہوتے، ان کے سکینڈلز ہی نہیں ختم ہوتے، ان کے کیسز ہی ختم نہیں ہوتے. ایک ختم ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، 5واں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایم این اے، ایم پی اور سینیٹر ان سے متنفر ہوئے ہیں اور آپ پیغام رہے ہیں نا. یہ چلے تھے اب رات کو شاید فرقان عباسی صاحب نے ایک ٹی وی چینل میں انٹرویو دیا اور جی حکومت کے خلاف اب اے پی سی منعقد کرنا بڑا ضروری ہو گیا تو پنجاب حکومت آسانی سے کرا لیں گے. شام کو تماشا منہ پہ پڑا، یہ جو 15 بندے بیٹھ کے جناب نون لیگ والوں نے اس کو جناب آئینہ دکھایا اور ٹھینگنا دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے. چوہان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اپنے ایم پی ایز کے ساتھ یا دوسرے ایم پی ایز کے ساتھ تعلق رکھنے میں گزشتہ وزیر اعلیٰ سے کس حد تک مختلف ہے؟ یار دیکھیں، میں آپ کو میں اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی ان کا ترجمان ہوں، نہ اس وجہ سے کہ میں وزیر اطلاعات ہوں. میری ڈیوٹی ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا یا ان کو پراپر طریقے سے پریزنٹ کرنا. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی شریف اور ایک نفیس آدمی ہے، ہر انسان کو اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، ملتے ہیں. میں آپ کو اپنی ذاتی بتاؤں، پچھلے 2 سالوں میں کوئی 15-20 دفعہ ناراض ہو کے میں گیا، میرے ذہن میں تھا یار اب میں جا کے نا گلا شکووں کی چڑھائی کروں گا، اور ان کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھتا ہوں، ان کا پولائٹلی میں بیہیویئر دیکھتا ہوں، قسم خدا کی سارا کچھ ادھر ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، گلا شکوا جانا چھوڑو یار یہ. اور دوسری طرف وہ نام نہاد قاتل اعلیٰ تھے جن کو میں نے آج کل بزدل اعلیٰ کا خطاب دیا ہوا ہے، وہ یقین جانے میرے ذاتی دوست اور عزیز ہیں. پچھلے 25 سال کے کم از کم ایم پی ایز اور ایم این ایز میں کئیوں کے نے مجھے 1 to 1 بتایا. وہ کہتے ہیں یار 4 سال تو یہ ہمیں قریب نہیں آنے دیتے، قریب آ جاؤ تو یہ ہاتھ نہیں ملاتے، منسٹرز کو یہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. یہ ان کا رویہ تھا. یہ تو
चौहान साहब ये तो हो गया, फिरौन और उतार बने हुए थे। चौहान साहब बुज़दार साहब तो नहीं जा रहे, ये तो हम भी कहते हैं बुज़दार साहब नहीं जा रहे, तो क्या पंजाब में कोई वज़रा तब्दील हो रहे हैं? यार देखो ये तो लगा रहता है ना जी राना साहब, अगर कोई चीज छोटी मोटी ठुक जाए ना, ये तो लगी रहती है ना। किसी को जनाब वो कोई और पोर्टफोलियो मिल सकता है, किसी को फालतू मिल सकता है ना, ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। लेकिन यानी होने के इम्कानात हैं। हो सकता है ईद के बाद जना को 2-4 को जना को फालतू मिल जाएंगे, जना को इस तरह की कोई चीज हो सकती है। लेकिन ये जो चाय की प्याली में तूफान उठाया हुआ है, और बाद तजिया निगार ऐसे हैं कि जो है तो पे रोल पे नून लीके, लेकिन बड़ा धुआंधार तरीके से जना इस तरह बताते हैं जैसे नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई उन्हें कोई अल्लाह की तरफ से वही हुई है कि जनाब एलो गल खोल दो जना। तो जनाब इस तरह सीना तान के बताते हैं, और ये पहली दफा नहीं बता रहे 2 सालों में कि बुज़दार साहब जा रहे हैं, ठीक है ना जी, वो 20 दफा बता चुके हैं। चलें ये तो हो गया, ये चलें देखें, इमरान खान साहब ने अपनी ताकत का बजट में मुजाहरा किया, आपने भी यहाँ पे किया। अब जो लोग शोर कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, तो तहरीक इंसाफ भी पंजाब में अपनी ताकत का एक मुजाहरा, एक बड़ा सा कोई मुतकल्लफ सा जो है ना खाना दे दें, या असम्बली के अंदर अदम एतमाद का वोट, या कोई एतमाद का वोट, सॉरी अदम एतमाद का कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ करके। यार हमें क्या जरूरत है, हमने बजट पास नहीं करवाया राना साहब अभी। ये बजट एतमाद का इजहार होता है ना, बजट पास हुआ है ना, डंके की चोट पे हुआ है, आंखें पुकारे हुआ है, दिन की रोशनी में हुआ है, ठीक है ना जी, सबके सामने हुआ है ना, तो ढके छुपे तो नहीं हुआ, अंडर हैंड तो नहीं हुआ, कंसील्ड तो नहीं हुआ, ठीक है जी, ओपनली हुआ है, झटके तरीके से हुआ है, गज वज के हुआ है, सीना तान के हुआ है बजट पास। तो हमें क्या परेशानी है, ठीक है ना जी। चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर कारकुनान ये हैं, वो अब ये गिला करते हैं कि जब किसी वजारत में मुस्तहकम वजीर नहीं आएगा, कुछ अरसे बाद वजारतें तब्दील होती रहेंगी, तो निज़ाम कैसे मुस्तहकम हो सकेगा? यार कोई वजारतें बार बार तो कहीं भी तब्दील नहीं हो रही। आप मुझे बताएं ना कि सिर्फ पंजाब के अंदर भी आप देख रहे हैं 2-3 मिनिस्ट्रियों के अलावा, ठीक है, यहाँ 2 मिनिस्ट्रियाँ थी कि वो नैब की जना केस की वजह से मजबूरन जो है ना उन्होंने रिजाइन दिया, तो जो है ना वो उन्हें मिनिस्ट्री से जो है ना वो उतरे। अदरवाइज क्या था, एक मेरा था, ठीक है जी, और उसके अलावा तो कोई मिनिस्टर नहीं, सारे मिनिस्टर लगे हुए हैं, एजुकेशन वाले अपने काम पे लगे हुए हैं, हेल्थ वाले अपने काम पे लगे हुए हैं, सनत वाले अपने काम पे लगे हुए हैं, तजारत वाले अपने काम पे लगे हुए हैं, ज़राअत वाले पहले दिन से अपने काम पे लगे हुए हैं। कौन सी जाना इस तरह की शफलिंग आप देख रहे हैं बार बार जो कोई आप नजर आ रही है आपको? अच्छा, पाकिस्तान के फनकार चौहान साहब लाहौर में 2 दिन से फनकार बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टेज के फनकार। अगर गाड़ी चल सकती है, अगर बस में SOP तय हो सकता है, तो थिएटर भी SOP के तहत नहीं खुल सकते? सर मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूँ, और मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो ये छोटी ईद के बाद इनको SOPs के तहत खोल देने चाहिए थे, सिनेमा घर भी और थिएटर भी। लेकिन हुआ यह कि छोटी ईद के बाद 15 जून तक हाइप क्रिएट हुई, हमारी अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो पब्लिक ने की छोटी ईद पे जना आखिरी अशरे में और ईद पे, उसकी वजह से हाइप क्रिएट हुई। तो अब हुकूमत मजबूर थी, उस वक्त तो बहुत बुरे हालात थे, तो इस वजह से वो फिर ये फैसला लिंगर ऑन करना पड़ा। तो अब मेरी ज़ाती राय ये है, और मैं रखूँगा भी, कल भी मीटिंग है, अभी मुझे उसकी इन्विटेशन आ गई है कोरोना वायरस कैबिनेट कमेटी की, कि ईद के फ़ौरन बाद कम से कम इनको जनाब ओपन किया जाए SOPs के तहत। सही। राना साहब, आप नहीं समझते कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं, ये दीगर वज़राए आला की बनिस्बत अपने MPs के साथ और लोगों के साथ राब्ते अच्छे तरीके से बहाल रखते हैं? जैसा कि चौहान साहब भी कह रहे हैं, मैं कई बार मूड बना के गया, हंसता हुआ चेहरा देख के खामोश हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इनकी बुनियादें रफ्ता रफ्ता ज़्यादा मजबूत हो रही? बिल्कुल इस तरह। देखें यासर, मैंने चूँकि पॉलिटिकल बीट की है, इस बात में कोई शक नहीं कि साबिक वज़ीर आला को मिलने के लिए कई साल लगते थे। और मैं आपको एक बड़ा छोटा सा वाक़या कोट कर दूं कि बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी, वो मुझे कहते थे कि जब शहबाज शरीफ मुश्किल में होते हैं तो वो पूरा हाथ मिलाते हैं, और जब ये मुश्किल से बाहर निकल आते हैं तो 4 उंगलियां मिलाते हैं, हल्की सी ना। तो ये मुझे तो खुद कई अरकानी असम्बली ने कहा था, हम तो मुद्दत हो गई है नहीं मिले हुए। बुज़दार साहब का मतलब ये ज़रूर है कि भाई उनसे मिलना आसान है, उनसे लोग मिल भी लेते हैं, उनसे सारा कुछ मिल के काम भी करवा लेते हैं, और उनसे जो अपने तरक्याती काम दीगर मामलात है वो भी कर लेते हैं। उनके पास कुछ 100 वजारतें भी नहीं हैं, वो वजारतें बांट के जिनकी वजारतों में काम हो रहा है उनको करने भी दे रहे हैं। तो ये तो है, ये है, वो मजबूत हैं। लेकिन वो मैंने जिस तरह कहा था कि हर 4 माह बाद एक ये हवा ज़रूर चलती है, और सिर्फ बुज़दार साहब की तब्दीली की चलती है, तो वो वाज़े कर दिया चौहान साहब ने। चौहान साहब, सिर्फ एक बात ये बता दें, जब उस्मान बुज़दार साहब इक़्तिदार में आए थे तो तब वो ना तजर्बाकार थे वज़ारत आला के हिसाब से, लेकिन अब इतना वक्त गुजर गया, आप
کتنے فیصد انہیں نمبر دیں گے کہ اب وہ کس حد تک وزارت اعلیٰ کے منصب پر ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ یاسر بھائی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلی دفعہ ایم پی اے بن کے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود پہلے سال میں ہی ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کا پنجاب اور سی ایم بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب نے پورا کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلے سال جو آپ کا گندم کی پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ سب سے زیادہ چاروں صوبوں میں سے بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے سال پورا ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سال وزیر خوراک علیم خان صاحب کی جناب ویجیلنٹ قیادت اور سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں پنجاب نے 91% ٹارگٹ اچیو کیا، جو پچھلے 35-40 سالوں میں ریکارڈ ہے. اس 40 سالوں میں پہلے کبھی اتنا جناب گندم کی پریکیورمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکی. یہ صرف زبان سے کہنا آسان ہے، اس کے لیے پورے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، پوری ارینجمنٹ ہوتی ہے، پوری مینجمنٹ ہوتی ہے، اسمگلنگ کو روکا جاتا ہے. پورے ڈپارٹمنٹ سارے کے سارے، پولیس کو، ہوم منسٹری کو، زراعت کو، صنعت کو، ساروں کو آن بورڈ رکھ کے ایک بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے کام کیا جاتا ہے. سندھ نے 50% سے لیس اپنا پریکیورمنٹ ٹارگٹ پورا کیا اس دفعہ، اور پچھلی دفعہ تو بالکل ہی نیل تھا. جو صاحب بہادر کئی سالوں سے جناب وہ آپ کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور اس سے پہلے وزیر بھی رہے، وہ آج تک جناب اپنے انیشو، میں نے صرف یہ ایک آپ کو مثال دی ہے، میں آپ کو 20 ایسے مثالیں دے سکتا ہوں کہ پنجاب نے وہ اب دیکھیں نا ڈینگی کو کتنے ایکشن، سوری ڈینگی کیا گیا کووڈ-19 کو کتنے ایکشن طریقے سے پنجاب کے اندر جنوری کے مہینے سے سردار عثمان بزدار صاحب جناب اس کو مینج کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ڈکلائن ہوتے ہوتے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. کیا یہ جو ہے نا یہ اپریسیشن نہیں ہے؟ کیا یہ بالکل؟ میں آپ نے کرونا کی بات کی اور میں نے یاسر نے انشاءاللہ پیر والے دن پھر آپ کو زحمت دینی ہے. تو مجھے ایک بات بتا دیں، گورنمنٹ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس پہ کرونا کے معاملے پہ، لیکن کچھ قوتیں، کچھ ادارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کرونا ختم نہ ہو، جس میں پرائیویٹ ہسپتال مالکان ایک محسوس گروپ ہے، سارے نہیں میں کہہ رہا، چند ایک. تو یہ اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ 25 لاکھ 30 لاکھ عام وصول کیا جا رہا ہے ہسپتالوں میں، پرائیویٹ 13 دن رہنے کے لیے. یار یہ دیکھیں رانا صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، یہ ملک مافیا کی جنت ہے، اور اس مافیا کی جنت بنایا گیا ہے پچھلے 40 سالوں میں اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے، اسی شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری اور اس پوری کی پوری ان کے حواری اور پٹواری جو مساق جمہوریت کی چھتری تلے جانا، یہ سارے لوگ اکٹھے تھے. ان لوگوں نے پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کو مافیا کی جنت بنا دیا گیا ہے اور اپنی چراگاہ بنا دیا تھا. اب 1.5 سالوں میں، پونے 2 سالوں میں کہاں ان ساری چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ ابھی ٹائم لگے گا. میں تو، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں جناب جو اختیار ملا 4-5 ووٹوں کا فرق جناب مرکز میں، 5-6-10 ووٹوں کا فرق جناب پنجاب میں، ان حالات کے اندر سینٹ کے اندر ہم جناب مینارٹی میں ہیں. ان حالات میں آپ ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہم فوری طور پہ کھول لیں گے، ان کی ہوئی شٹ جو ہے نا وہ ہم، اور گندگی جو ہے نا وہ ہم فوری طور پہ صاف کر لیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نیت نیک ہو، جس طرح عمران خان صاحب کی نیت نیک ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک راستے کھولے گا. عوام امید کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے، جو دعوے تھے، وہ کچھ وقت بعد، مزید وقت درکار ہے، لیکن اس وقت تک وہ دعوے اور وعدے پورے ہوں گے اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور اس مافیا سے بھی چھوٹ ملے گی جس کا کلیم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرتی ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کیا اسلام آباد مارچ کرے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی تحریک چلائے گی، اور اگر چلائے گی تو اس میں کون سی دیگر بڑی جماعتیں شامل ہوں گی؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد مارچ کے حوالے سے کوئی پلان کر رہی ہے، اور اگر پلان کر رہی ہے تو اس پر آن بورڈ کن کن جماعتوں کو لیا گیا ہے؟ میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اعلان کرتی ہے تو ہر پارٹی کا اپنا موقف بھی ہوتا ہے. جیسے مولانا صاحب ملے ہیں تو یقیناً کوئی رائے بنی ہوگی، اور اب اس سے پہلے بھی چیئرمین نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور مختلف پارٹیز سے رابطہ کر رہے ہیں. اے پی سی بھی ہوگی انشاءاللہ. تو اگر ایک موقف پہ سب آ گئے کہ جی مارچ کرنی ہے یا کوئی اور قسم کے مظاہرے کرنے ہیں، لیکن جو ابھی تک اے پی سی سندھ میں ہوئی تھی اس میں متحدہ جو کہ حکومتی اتحادی ہے، اور اس کے علاوہ
خاص لیگ کے لوگ بھی آئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری جیت ہے کہ ہم نے دکھا دیا کہ آپ کے اتحادی آپ سے خوش نہیں ہیں. مہنگائی، 18ویں ترمیم، NFC، کراچی وہ سندھ کا شیئر اور یہ سب، یہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا جو عمران صاحب نے کیے تھے سندھ سے، اور پیٹرولیم کی قیمت، یہ ان سب پہ اتفاق ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ APC کے بعد جماعتیں ساتھ کریں گی یا الگ الگ کریں گی، کیونکہ عوام جو ہے ان سے نہیں ہوگا. اور ہم نے جمہوری طریقے سے بہت زیادہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی. بجٹ جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین بجٹ تھا، اس کو بھی جو ہے انہوں نے مٹی ڈال دی. اور میں تو نہیں کہتی، سلیم صافی صاحب کا کالم میں ایک چھپا تھا جس میں انہوں نے زین بگٹی صاحب کے بارے میں کچھ لکھا تھا کہ کچھ لین دین کا بھی سودا ہوا، لین دین بھی ہوا. تو لاسٹ ایئر بھی یہ باتیں آئی تھیں کہ MQM کو ایک وزارت، اور مینگل صاحب جو ہے ان کو بیپ کے جو ہیں باپ کہتے ہیں، ان کو بھی جو ہے کچھ آفرز اسی طرح دی گئی تھی اور پھر بجٹ پاس ہو گیا تھا. شہلا رضا صاحب، بالکل آپ کیا کہ ABC میں فیصلہ ہوگا، کس جماعت نے کیا کہنا ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے پیپلز پارٹی ان کی طرف سے، آپ کی طرف سے تو احتجاج کا براول صاحب نے کہہ دیا. اگر آپ کو اس حوالے سے حکومت کو گرانے کے حوالے سے یا ایجیٹیشن چلانے کے حوالے سے سندھ حکومت کی قربانی دینا پڑتی ہے اور رزائن دے کے نکلنا پڑتا ہے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ میں جو ہے حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کی تحریک نہیں ہے. ہم بات گرانے کی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے کیونکہ آپ نہیں سمجھ رہے. اگر میں ایک چھوٹی سی چیز پڑھ دوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ کل ہوا تھا. مطلب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریونیو جو ہے یہ 900 بلین جو ہے 900 بلین جو ہے اس کا شارٹ فال ہے ریونیو میں. سندھ نے اپنا ٹارگیٹ پھر بھی پورا کیا ہے، وفاق نہیں کر سکا. اس کے علاوہ GDP جو ہے یہ 5 پہ تھی اور یہ پچھلے سال 1.9 پہ لائے یا 1 سمتھنگ تھی، اور اس سال جو ہے یہ 0.4 پہ چلی گئی. اب یہ کورونا کا قالین اگر ڈالیں گے اپنی معاشی ذمہ داریوں پہ تو وہ چل لے رہا ہے. وہ کورونا کا قالین نہیں ڈال سکتے کیونکہ کورونا آیا ہے مارچ کے اینڈ میں، اور لاسٹ ایئر کی بھی میں نے آپ کی ان کی GDP بتا دی. اور اب بھی ملک میں جنگیں رہیں، 1971 میں بھی جنگ ہوئی لیکن کبھی جو ہے یہ ہماری GDP جو ہے وہ منفی نہیں ہوئی. پھر اگر میں عام چیزوں پہ آ جاؤں، یہ کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے سے عوام پہ کیا اثر پڑتا ہے. ڈالر جو ہے 102 سے اس وقت 167 تک پہنچ گیا ہے. پچھلے بجٹ میں بھی جو ڈالر تھا جب بجٹ پیش کیا گیا تو 10 دن کے اندر بجٹ تو پاس نہیں ہوا، البتہ ڈالر کی قیمتیں آگے بڑھ گئی. شہلا رضا، احتجاج تو اسمبلی فلور پر بھی اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں، آئے روز ہوتا ہے. اگر آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتی، حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، یہ اپوزیشن جماعتیں، تو پھر اپوزیشن جماعتیں چاہتی کیا ہیں؟ صرف احتجاج؟ دو باتیں چاہتے ہیں کہ یا تو یہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں اور عوام کو سہولت دیں. میں جو پڑھ رہی ہوں یہ عوام کی آواز ہے کہ جو ہے 52 سے 85 کیسے ہو گئی. یہ عوام کی آواز ہے کہ آٹا جو ہے 20 کلو 710 روپے کا تھا، اب 1150 کا کیسے ہو گیا. یہ عوامی کی آواز ہے کہ کوکنگ آئل جو ہے 5 لیٹر 740 کا وہ 1300 کا کیسے ہو گیا. یہ عوامی کی آواز ہے کہ دال چنا 100 روپے سے 200 کیسے ہو گئی. بجلی کی پیداوار رک کیوں گئی، بجلی کیوں نہیں آ رہی. اس کے علاوہ موٹر ویز جو ہیں ان پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. بڑا ان کو وہ تھا، ان کا جو BRT ہے وہ 71 ارب سے زیادہ اس پہ خرچ ہو چکے اور ابھی بھی وہ خسارے پہ ہیں. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 52,000 سے 32,000 پہ آ گئی. مہنگائی 4% سے 9% پہ آ گئی. زر مبادلہ کے ذخائر 22.03 سے 16. صاحبہ یہ تو سارا کچھ ہو گیا. اگر یہ آپ کے ساتھ رویہ بدل لیتے ہیں
اگر یہ حکومت رویہ بدل لیتی ہے تو حکومت کی یہ ساری کیا جو ناکامیاں ہیں، ساری خرابیاں جو ہیں، پھر اپوزیشن اسے درست مان لے گی؟ اور دوسرا سوال مجھے بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال یا 10 سال جتنے دیر جیل میں رہے، ان کے خلاف کیسز بنائے تھے میاں محمد نواز شریف نے. آپ سمیت کئی پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں کیا کیا نہیں ہوا. تو کیا وہ دور جو جن لوگوں نے آپ کو قید و ثبوت دی، جنہوں نے آپ پہ مقدمات بنائے، اب وہ آپ کے قریب تر ہیں، اور یہ جو 22 مہینے کی حکومت ہے یہ اب بدترین ہے. یہ والی جو آپ کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں یہ زیادہ خوفناک تھے یا پہلے والے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ اذیتناک سلوک کیا. جاتے جاتے بھی ڈاکٹر عاصم اور شرجیل رام میمن جو تھے وہ جیل میں تھے، اور ابھی تک شرجیل ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف کے اوپر رینٹل پاور کیس بنایا، ان کو ملائن کیا. راجہ شرمیلا فاروقی والا واقعہ سارے آپ کے سامنے چیزیں. تو یہ سارے دیکھیے شرمیلا فاروقی کا واقعہ ان کے والد کے ساتھ تھا، مطلب اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھی. تو ہمیں اپنی تاریخ کو بھی درست رکھنا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو کیا اس کا انہیں احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دکھایا کہ کسی کی بیٹی اگر گرفتار کرو گے تو تمہاری بیٹی بھی گرفتار ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مقدمے کرو گے تو خود اس جال میں پھنسو گے. آج وہ کردار عمران خان ادا کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ان کے سارے منسٹر نیب کے ریڈار میں آ چکے ہیں، ان کے سارے جو الیکٹڈ تھے وہ نیچے ہو گئے ہیں، اور وہ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. -1 کا مطلب یہی ہے کہ عمران کے تو ویسے بھی سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے متحدہ ہو، چاہے قاف لیگ ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، یہ سب انتہائی مختلف الخیال پارٹی ہیں، مختلف نظریات ہیں، اور ہمارے تو بالکل ہی الگ ہیں. آج بھی ہمیں احسان اللہ احسان دھمکی دے رہا ہے، اور حکومت نے اسے خاموشی سے جو ہے وہ پیار محبت سے خاموشی سے سلپ کر دیا. اور ہم نے جس دہشت گرد کو پکڑا، اور ہم نے جس کی JIT بنائی، ہم نے جو بلدیہ ٹاؤن والے کو پکڑا، دوسرے ملک سے لائے، رحمان بولا کو لے کر آئے، اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اپنے آپ جو ہے وہ ہزاروں پاکستانیوں کے قاتل کو جو ہے وہ خاموشی سے نکال دیا، اور وہ سوشل میڈیا پہ دھمکی دے رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں دہشت گرد کے سردار کو اسمبلی میں جو ہے شہید کہہ رہے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ قوتیں ہیں، تم لوگ ہوشیار رہو. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام جو ہے وہ یہ دہشت گردی پسند نہیں کرتی، اور نہ دہشت گردوں کو، اور اسی لیے وہ چھپ کے اپنا وار کرتے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کرپشن کا نعرہ لگا کے آئے تھے، آپ نے بزرگوں کی پینشن ختم کر رہے، آپ جو ہے بے روزگاری دینے آئے تھے، آپ نے لوگوں سے روزگار چھین لیا. آپ نے سب سے بڑا جو آپ نے کام کیا ہے اس وقت وہ PIA کو آپ نے بٹھا دیا، اور آج دیکھیں کہ سارے پائلٹس کے لیے سول ایویشن نے کیا کیا. اس حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تو گزشتہ حکومتوں کا ملبہ ہے جو ہم صاف کر رہے ہیں. آپ ہم سے یہ آج کیسے پتہ چلا کہ یہ پائلٹس جو ہیں ان کے سب کچھ جو ہے صحیح ہے، فرینزک کیا گیا، سب کچھ کیا گیا؟ کیا انہیں شور مچانا چاہیے تھا؟ یہ وہی وزیر ہیں جنہوں نے گیس کے بل زیادہ لے لیے تھے، اور پھر فردوس عاشق قوان صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ پیسے واپس ہوں گے. وہ پیسے واپس نہیں ہوئے، ان کو ایک اور دے دی منسٹری ہوا بازی، اور انہوں نے بیان بھی بالکل ہوا باز دیا، جس سے پوری میں سمجھتی ہوں کہ PIA جو ہے وہ اس کو اٹھنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اگر آپ کو ادارے برباد کرنے ہیں تو آپ کھل کے کہیے کہ ہم نے PTI سے کس طرح سے بات چیت کی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اسٹیل مل میں جا کے آپ نے 3,500 لوگ فارغ کر دیے، کیا کریں گے وہ پینڈیمک میں؟ تو معمولی تنخواہ کے لوگ تھے. اسی طرح شیلا رضا صاحبہ آپ نے بالکل آپ کی JIT نے بڑے لوگ گرفتار کیے. عزیر بلوچ کا بڑا شور مچا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں عزیر بلوچ کی کون سی JIT درست ہے؟ اور عزیر بلوچ نے جو اب بیان دے دیا ہے کہ مجھ سے جو بیان لیا گیا تھا 64 کا وہ میں نے نہیں دیا، زبردستی دیا گیا. آپ چونکہ سندھ کی سیاست میں بڑی متحرک ہے تو ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے اپنے بیان کو کس طرح سے وہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہمارا کوئی اس میں اس وقت نہیں کھڑا تھا جب اس نے 164 دیا. اب وہ خود لڑے اپنا کیس. باقی جو JIT ہے وہ وہی JIT صحیح مانی جاتی ہے جس پہ تمام ایجنسیز کے لوگوں کے دستخط ہوں اور اسٹیمپ لگا ہوا ہو.
اور ایک ہی JIT ہوتی ہے. یہ بولتے رہیں, ان کے پاس اپنی کارکردگی پہ بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, 0/0. عزیر بلوچ کا کبھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق رہا یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر سے؟ اگر تعلق رہتا تو پیپلز پارٹی جو ہے لیاری میں آپریشن نہ کرتا. اور 4 سال ہمارے جو تھے پہلے, اس پہلی حکومت جو ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہمیں ملی تھی, اس میں ہم نے لیاری میں رحمان کا مقابلہ کیا, اور سب نے دیکھا کہ پولیس مقابلے میں اس کا انکاؤنٹر ہوا, اس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے. چودھری اسلم سے لے کر سب وہاں پہ گئے. ایک ہمارا کیپٹن وہ انسپیکٹر تھا فواد, وہ شہید بھی ہوا. پھر اس کے بعد آپریشن کو ہم نے جب لیاری میں دیکھ رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ صرف لیاری نہیں بلکہ اس کی جڑیں ملی, اور اس کے علاوہ یہ ڈالمیاں اور پرانے گلیمار, ان سب تک یہ پہنچ گئے ہیں. تو صدر زرداری صاحب کا بیان تھا کہ پورے کراچی میں آپریشن کیا جائے, اور جب پورے کراچی میں آپریشن شروع ہوا تو یاد ہونا چاہیے کہ MQM کی چیخیں نکل گئی, انہوں نے فوج کا مطالبہ. شیلا صاحبہ, اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہے کہ JIT کی انکوائری ہو, یہ رپورٹ جو ہے اس کی انکوائری ہو, تو کیا سندھ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی, فری ہینڈ دے گی کہ کر لیں؟ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہم نے یہ JIT بنوائی. ایک صوبے کا معاملہ ہے, یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس پہ JIT بنوائی, اور وہ لوگ جو مین تھے وہ گرفتار ہیں. کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا تھا, اس لیے اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا تھا. اور اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بھیانک جو JIT ہے وہ بلدیہ. آپ کو تو محمود خان صاحب دے رہے ہیں نا, آپ کو تو ریلیف دے رہے ہیں کہ اگر آپ انکوائری کرنا چاہیں مالم جبا کی, BRT کی, بلین ٹری کی, تو آپ آ کے کسی بھی ادارے سے کروا سکتے ہیں. تو سندھ حکومت پہ اتنا کلیم ہو رہا ہے تو آپ بھی کر دیں آفر. ان کیسز میں فرار کیوں ہے, پارٹی فنڈنگ کے پیچھے کیوں چھپ گئے ہیں, سلیمانی ٹوپیاں پہن لی ہیں, نیب کو نظر نہیں آ رہے, ہم کیا کریں؟ آپ چاہے آپ اچکزئی صاحب سے پوچھیں کہ یہ مالم جبا میں 75 ایکڑ کس طرح سے دے دی گئی ہے, تو 4-5 ایکڑ کی بات تھی. وہی شخص اب اس وقت جو اس وقت تھا وہ منع کر رہا تھا, اب وہ سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اتنی زمین کا پورا معاملہ ہے, اس کو تو بتانا پڑے گا. اور یہ جو BRT ہے اس کی میرے پاس پوری تفصیل پڑی ہے, مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا ٹائم ہے. وہ 71 بلین سے کراس کر گئی ہے, کب بنے گی, کیا ہوگا, بلکہ مجھے دیکھ کے بتانا چاہیے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کراچی کے امن کا ذمہ داری صرف ہماری ہے. نواز شریف صاحب آئے ضرور تھے, لیکن جیسے NFC میں وہ ہمارا حصہ کاٹتے تھے, انہوں نے کوئی ہماری مدد نہیں کی. اور ہمیں ایک بات ہوئی تھی کہ پولیس کو آگے آنے والے دنوں میں آپ کو مسلم لیگ نون پہ یقین ہے کہ آپ کو تحریک چلائیں گے اور مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ رہے گی, اور رویہ ماضی جیسا نہیں ہوگا؟ ہم نے ایک اعلان کر دیا, ہمارے ساتھ ہمیں پارٹیز نظر آ رہی ہیں. ہر پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے, وقت اور تاریخ جو ہے نا وہ معاف نہیں کرے گی. جس طرح کی یہ حکومت ہے, جس طرح کے وہ جوان پہ پڑے ہیں, اگر کسی پارٹی نے ان کے خلاف آواز نہیں بلند کی, اپنا کردار ادا نہیں کیا, تو تاریخ جو ہے وہ اس کو رقم کرے گی, اور وہ خود دیکھیں گے کہ وہ خود کہاں پہنچے. شیلا رضا صاحبہ, بہت سی جماعتوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ APC کا ایجنڈا فائنل خود اپنی ذاتی طور پر کر لیا جاتا ہے, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور پھر دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف نظریات کی پارٹیز ہیں, تو اگر اس میں پھر بات کی بھی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے. جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ کون سی پارٹی ہے, انہوں نے کہا کہ 57.5 جو ہے وہ صوبوں کو حصہ ملنا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی تھی, ہر شخص نے اپنی بات کی تھی, لیکن جو ایجنڈا ہے مہنگائی, بے روزگاری, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں, ان پہ تو سب کی ایک آواز ہے. اور NFC 18ویں ترمیم, اس میں تو کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کی دو رائے نہیں ہے. تو ہم نے منیمم ایجنڈا طے کرتے ہیں جس پہ سب آ جائیں اور بات کریں. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ریزولوشن لے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لگائیں, تو لگانا چاہیے.
شیلا رضا صاحب یہ شیلا رضا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ نے کہا لے آتے ہیں, اس سے بڑی تو میں نہیں سمجھتا کوئی قرارداد ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لگنا چاہیے. آپ یہ قرارداد لائے جو کہ متنازع نہیں ہے, اور مسلمانوں کا ایمان ہی یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا نہ آئے گا. تو ہمیں بچپن سے یہی پڑھایا جا رہا ہے, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور یہی ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. لیکن اگر ہم ہر وقت جو ہے جو عوام سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کو نظر انداز کر دیں اور یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے درسی جو سلیبس ہے اس میں ہر چیز موجود ہے. ہمیں بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے, بچپن سے جو ہے مختلف نبیوں کی دعائیں اور کیا شان نزول کیا تھا, اس کا ترجمہ کیا ہے, یہ آیت الکرسی یاد کرنا, سورہ الحجرات جو ہے اس کو دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. آپ ماسٹرز بھی جب کر رہے, گریجویشن بھی جب کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات جو ہے وہ آپ کی لازمی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے معاشی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں جو ہے خارجہ پالیسی کو دیکھنا چاہیے. کشمیر کوز کیسے دفن ہو گیا, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمارے جو فرائض ہیں, ہمارے جو عقائد ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایشوز پر بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر اعلیٰ پنجاب تو تبدیل نہیں ہو رہے, کیونکہ ایسا فیاض الحسن چوہان صاحب بھی بتا چکے ہیں اور ایسا وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز بھی ٹویٹ کر چکے ہیں. کیا کوئی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں پنجاب میں؟ کیا کسی ادارے نے وزراء کے خلاف کوئی تحقیقات کی ہیں, اور اگر تحقیقات کی ہیں تو انکشافات کیا سامنے آئے ہیں؟ اسی پر رانا عظیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رانا عظیم صاحب, اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 اداروں نے 2 وزراء کے خلاف کوئی تحقیقات کی ہیں. کس مد میں کی ہیں؟ کارکردگی رپورٹس ہیں یا پھر اختیارات کے استعمال کے حوالے سے؟ دیکھیں یاسر, میرے پاس جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 2 وزراء وہ ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے. اچھا. جبکہ اس کے علاوہ 3 وزراء اور بھی ہیں. 2 جو ہیں اس میں وزیر مشیر ہیں, جن کے ایک پارلیمانی سیکٹری ہے. ان کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے مختلف اداروں کی, اس میں لکھا گیا کہ ایک پنجاب کے وزیر کی طرف سے جس کا تعلق لاہور سے کہا گیا ہے کہ اس وزیر کے بھائی جو ہیں وہ 3 مختلف سرکاری اداروں میں بے انتہا مداخلت کرتے ہیں. یہ لفظ لکھا گیا ہے, اور لکھا گیا ہے کہ اس وزیر, وہ تگڑا وزیر, لفظ لکھا ہے وہ تگڑے وزیر کو باقاعدہ اس تگڑا وزیر مختلف اداروں میں فون کر کے کہتا ہے یہ فلاں میرا بھائی آ رہا ہے, جو یہ کہتا کر دو. اس میں کہا گیا ہے کہ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر ایک اہم ترین سیٹ پر ایک نااہل ترین شخص کو تعیناتی کرائی گئی ہے. یہ رپورٹ وہیں سے گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ مختلف جگہوں پر مختلف سرکاری اداروں کے اندر فوری طور پر لوگوں کی پرموشن کروانا, اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ایک ہی دن, 1 سے 2 دن کے اندر معروف ترین ایسے ٹھیکیدار جو حکومت کی ہیڈ لسٹ پہ ہیں کہ یہ کیپشن کرتے ہیں, ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے بہتر بنانے کے لیے, ان کے ایک ہوتی ہے کیٹیگری بہتر بنانے کے لیے زبردستی مختلف سیکٹری سے سائن کروائے گئے ہیں. اور لکھا گیا ہے کہ ان کی مداخلت کی وجہ سے مختلف اداروں کے اندر کئی رپورٹس بن چکی ہیں. یہ اس معروف وزیر کے بھائی کے متعلق لکھا گیا. اور ایک وزیر کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس وزیر نے ڈیفنس میں رہنے والے ایک شخص سے پراپرٹی کے نام پر اچھی خاصی پیمنٹ لی ہے, اور اس کا مسئلہ چل رہا ہے, اور اس کی کئی ریکارڈنگز جو ہے کئی اداروں کے پاس موجود. یہ دونوں وزارتیں اہم ہیں؟ جی اہم وزارتیں ہیں. اور اس کے بعد ایک جو ہے شخص اس کے متعلق لکھا گیا وہ بھی حکومت کے اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس کا پراپرٹی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمانی سیکٹری یا کچھ بننے کے بعد مختلف جگہوں پر اثر انداز ہو رہا ہے, اور اثر انداز ہونے کے بعد وہ بہت سے فائدے لے رہا ہے. ایک منسٹر کے متعلق رپورٹس میں یہاں تک لکھا گیا ہے, اس منسٹر کا تعلق بھی جو ہے وہ لاہور کے نواق سے ہے, اور اس کے متعلق تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ منڈی مویشیاں جو لگی ہیں
اس سے پہلے جو منڈیاں تھیں مثلا جہاں پہ لگی ہیں اس سے پہلے جو جگہ تھی وہاں پر بھی ان کی منوپلی تھی اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے سالانہ وہاں سے کماتے تھے اور ریت کے ٹھیکوں سے لے کر دیگر معاملات میں وہ ملوث تھے۔ رانا صاحب یہ کنفرم کر دیں کیا یہ رپورٹ آنے کے بعد وزراء کی وزارت جانے کا بھی خدشہ ہے وزراء؟ دیکھیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عثمان بزدار صاحب پہ کہ یہ کیا ان رپورٹس کی روشنی میں ایکشن لیتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے پاس تو جو اطلاعات ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں، میں ان چیزوں کو خود پڑھ کے بھی آیا ہوں اور میں اگر کوئی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو ہم اس کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان رپورٹس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مندرجہ ذیل سامنے بھی لا سکتے ہیں۔ اب اس میں سے کسی کو فارغ کرنا یا نہ کرنا یہ ثواب دید ہے وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی، لیکن یاسر یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے کہ اگر موجودہ دور حکومت میں جہاں یہاں پہ بڑے بڑے اچھے وزیر بھی موجود ہیں، بڑے تگڑے وزیر بھی موجود ہیں، بڑے نیک وزیر بھی موجود ہیں، اگر اس دوران میں عمران خان کی حکومت کے اندر ایسی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں اور کسی وزیر کی کئی وزراء کے بھائی جو ہیں وہ ان کاموں میں ملوث نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر ایک سوال یا نشان ضرور۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ موقع بھی ہے کہ کرے کہ احتساب شفاف چل رہا ہے، یک طرفہ احتساب نہیں ہے، دو طرفہ احتساب ہے۔ کوئی بھی اگر غلط کام کرے گا چاہے وہ اپنی ہی جماعت سے کیوں نہ ہو اسے اس کی وزارت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔